جس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ سویق، غزوہ سویق جو ہے، سویق کے معنی ہوتے ہیں ستو کے۔ ابو سفیان جو ہے یہ اس وقت سردار کی پوزیشن حاصل کیے ہوا شخص تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے بدر کی شکست کی وجہ سے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو شکست نہیں دے گا وہ غسل نہیں کرے گا، وہ نہائے گا نہیں، وہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا، غسل جنابت بھی نہیں کرے گا۔ یہ اس نے ڈیسیزن لے لیا تھا۔ اور آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر جب کوئی بات کا وہ عہد کر لیتے، خواہ وہ اچھی ہو خواہ وہ بری ہو، خواہ وہ صحیح ہو خواہ وہ غلط ہو، جب وہ کسی بات کو طے کرتے تو بد طے کرتے، مطلب وہ اس سے پیچھے ہٹنے پر رضامند نہیں ہوتے تھے۔ ابو سفیان نے بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ٹھانی، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے تقریباً 200 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف اس نے کوچ کیا۔ اس نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا پہلے، تاکہ اچانک یلغار کرے اور یلغار کی صورت میں فتح و کامرانی اس کا مقدر بنے۔ اس نے دوسری اسٹریٹجی یہ اختیار کی کہ اس نے یہ سوچا کہ ہم مدینہ منورہ کے وہ باشندے جن کو یہودی کہا جاتا ہے ان کی ہیلپ لیں، ان کی مدد حاصل کریں، ان کی مدد ملیں گی تو اور بہتر ہوگا۔ لہٰذا وہ باقاعدہ اس وقت کے ایک یہودی جس کا نام تھا عبدالسلام بن مشکم، جو سردار تھا یہودیوں کا، سرداروں میں سے ایک سردار، اس نے اس کے پاس قیام کیا۔ ان کی گفتگو رہی اور گفتگو میں یہ بات رہی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو تو ہم نیوٹرل رہیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع میں معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اس میں یہ بات بہت واضح طور پر تھی کہ اگر مسلمانوں پر مدینہ میں کوئی چڑھائی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو اس کا مقابلہ صرف مدینہ کے مسلمان ہی نہیں کریں گے بلکہ اس زمین پر بسنے والے یہودی بھی ان کے شانہ بشانہ رہیں گے، کیونکہ وہ ایک مملکت کی حیثیت اختیار کر گیا تھا مدینہ۔ لیکن یہاں پر اس یہودی سردار نے ابو سفیان کو یقین دہانی کرائی کہ یہ باقاعدہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اطراف کی جو مسلم بستی تھی اس پر حملہ کیا۔ اس میں سے ایک مسلمان صحابی کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، اطراف کی چیزوں پر اس نے آگ لگا دی اور چاہتا رہا کہ اس طرح وہ آگے بڑھتے چلا جائے۔ لیکن اس کو ایک خوف بھی تھا کہ مبادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے تو پھر ہمارا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات خبرگیری کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا چارج سونپا اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سفیان کے تعاقب کے لیے نکلے۔ یہ سارے پروسیس میں جو چیز بہت ابری ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ مشرکین کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ اپنے جاسوسی نظام کو برتتے تھے، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم کو ملتی ہے کہ آپ بھی واقفیت کے لیے لیٹسٹ انفارمیشن کیا رہنا چاہیے اس سے واقف رہتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ابو سفیان کو بھی پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس نے چونکہ بہت ساز سامان اپنے ساتھ لایا ہوا تھا، اب جب فرار ہونا ہے، بھاگنا ہے، تو وہ اپنے سارے ساز و سامان کو نیچے پھینکتا چلا گیا۔ اونٹ پر کے سامان، گھوڑے پر کے سامان، جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی، جس میں ہتھیارات بھی تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ واپس چلا گیا۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا غزوہ ہے جس کا تعلق بھی باقاعدہ 2 ہجری شوال کے مہینے سے ہی ہے۔
یعنی یہ دوسرا واقعہ غزوہ بدر کے بعد کا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، فتح ہو کر بھی ایسا نہیں ہے کہ سب معاملہ اوکے ہو گیا، اب اپنی زندگی گزاری جائے، بلکہ مشرکین بھی اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ یہ واقعے ہمارے سامنے ایک اصولی حقیقت کو لاتے ہیں۔ وہ اصولی حقیقت کیا ہے کہ ہر دور کے مشرکین جو ہے اہل ایمان کو چین سے بیٹھنے دینا نہیں چاہتے، حق اور باطل کی کشمکش برابر جاری اور ساری رہتی ہے۔ شیطان اپنے مکر فریب کے ذریعے سے مشرکین کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ان کو حق کے خلاف کھڑا کرتا ہے اور انہیں ہراساں کرنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ ساری جدوجہد، یہ ساری کشمکش اپنے اپنے ادوار کے ساتھ جاری اور ساری رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہر محاذ پر تیار رکھا، ایکٹیو رکھا، مایوسی ان کے قریب نہیں آنے دی، ہر قسم کے اعتبار سے انہیں ہراول دستے کی کیفیت عنایت فرمائی۔